نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله تعالى وبلغنا رسوله النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ حضرات کرام، آج سفر المظفر کی 23 تاریخ ہے اور اسی ماہ کی 25 سفر کو ظہر کے وقت پاک و ہند بلکہ عرب و عجم کی ایک عظیم شخصیت 14ویں صدی ہجری کے مجدد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی و تبارک عنہ کا وصال ہوا، جن کا اہل اسلام پر، اہل سنت و جماعت پر، مسلمانوں پر بہت بڑا احسان۔ آپ اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے لیے، اہل اسلام کے لیے، اہل سنت و جماعت کے لیے بہت بڑی نعمت تھے اپنے وقت میں۔ میں نے یہ آیت مقدسہ سورہ برکت کے لیے تلاوت کی تاکہ مختصراً اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ آپ کی ولادت 10 شوال 1272 ہجری مطابق 14 جون سن 1856 عیسوی بریلی شریف محلہ جسولی میں شنبے کے دن ظہر کے وقت ہوئی۔ آپ کا پیدائشی نام محمد اور تاریخی نام المختار رکھا گیا، یا تاریخی نام المختار ہی بنتا ہے، اور جد امجد حضرت علامہ مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کا اسم شریف احمد رضا رکھا، اور خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمت نے اپنا سن ہجری اس آیت کریمہ سے نکالا جو میں نے ابھی خطبے میں تلاوت کی، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، یعنی یہ ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا ہے اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جیسے ہی عمر کے اگلے سالوں میں آپ پہنچے، بڑی تیزی سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دینی علوم کی تکمیل فرمائی۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جو کہ آپ کی سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ نے 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن مجید فرقان حمید ختم فرمایا، اور 6 سال کی عمر میں آپ نے ایک بہت بڑے مجمع میں میلاد شریف بیان فرمایا۔ 13 برس 10 مہینے 5 دن کی آپ کی عمر شریف تھی، یعنی 14 شعبان 1286 ہجری مطابق 19 نومبر 1869 عیسوی کو آپ فارغ التحصیل ہوئے، دستار فضیلت سے نوازے گئے، اور اسی دن آپ نے مسئلہ رضاعت سے متعلق ایک فتویٰ لکھ کر اپنے والد ماجد حضرت علامہ مولانا مفتی امام نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے پیش کیا، جو کہ بالکل درست اور صحیح تھا۔ والد ماجد نے آپ کی ایسی ذہانت اور فقاہت کی شان کو دیکھ کر اسی وقت سے فتویٰ نویسی کی جلیل الشان خدمت آپ کے سپرد فرما دی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مروجہ تمام علوم اپنے والد ماجد سے اور اپنے دادا اور چند اساتذہ کے نام آتے ہیں ان سے حاصل کر لیے، لیکن حقیقتاً آپ نے تمام علوم اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہی حاصل کیے، جن میں بالخصوص قرآن پاک، حدیث اور تفسیر، حدیث کی شرح اور حدیث سے متعلق اور قرآن مجید سے متعلق تمام علوم اور اسماء الرجال، سلوک، سیر، تواریخ، لغت، ادب مع جملہ علوم و فنون یعنی ادب کے
آپ نے دیگر بہت سے علوم جن کو خاص بارگاہ رسالت کی توجہ ہی سے حاصل ہوتے ہیں، جس میں علم جفر ہے، اور ایسے بہت سے علوم حاصل کیے جن کی تعداد ہمیں کتابوں سے 59 تک ملتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے جب بھی جس علم سے متعلق کوئی سوال پیش کیا گیا اور آیا، آپ نے اس کا جواب عطا فرما دیا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ 59-60 علوم تو وہ ہیں جو آپ کی کتابوں سے ماہرین نے نکالے اور پیش کیے کہ اتنے علوم میں آپ اپنے وقت میں امام تھے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت علی رحمت کو اگر اور زندگی ملتی اور آپ اس دنیا میں ہمارے درمیان رہتے تو نہ جانے کتنے علوم اور فنون تھے جو اور ظاہر ہوتے۔ ایسا لگتا ہے کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی آپ پر توجہ اور نظر کرم اور عنایتیں دیں، اور اپنی اس حیات مبارکہ میں آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مقدس اور مبارک دین کی حفاظت کرتے ہوئے، دشمنان اسلام کا رد بلیغ کرتے ہوئے، اسلام اور دین کی حفاظت کرتے ہوئے، شان الوہیت کے تقدس اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے، مقام رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کرتے ہوئے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے پوری حیات مبارکہ میں نظر آتے ہیں۔ کم و بیش 1000 آپ نے کتب تحریر فرمائیں، اور نہ جانے کتنے وہ علوم ہیں جو آپ اپنے سینے میں رکھ کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ میں اشارتاً کنایتاً چند باتیں آپ کی حیات سے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ نے 12 ربیع الاول شریف کے موقع پر جلسے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک تو بچپن میں نے بتایا کہ آپ نے ربیع الاول شریف کے موقع پر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 سال کی عمر میں تقریر فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں جب آپ نے درس و تدریس، تصنیف اور تالیف و فتویٰ نویسی کا باقاعدہ سلسلہ شروع فرمایا، اور عالم اسلام کے لوگوں کی، عرب و عجم کی ہر حوالے سے ہدایت اور رہنمائی اور مجددانہ شان اور عظمت آپ کی ظاہر ہوئی۔ اس وقت کے واقعات سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے ایک مرتبہ 12 ربیع الاول شریف کے موقع پر بسم اللہ کے بائے جارہ اور اسم اللہ پر مسلسل کئی گھنٹے تقریر فرمائی، جس سے حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و نوال، جاہ و جلال، حسن و جمال کے دریا امڑنے لگے۔ انہی دو لفظوں بااجار اور اسم اللہ سے خالص علمی روش پر فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی باتیں آپ نے بیان فرمائیں جن سے اہل علم کے بھی کان آشنا نہ تھے۔ حضرت علامہ مولانا سید ظفر الدین سابق پرنسپل شمس الہدیٰ پٹنہ نے آپ کی یہ تقریر اپنی کتاب حیات اعلیٰ حضرت میں درج کر دی ہے، جو کہ وہاں سے دیکھی جا سکتی ہے، اگرچہ کہ وہاں پر وہ 14 صفحات میں ہے۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولانا شاہ عبد القادر بدایونی، جو ہندوستان کے بدایوں کے بہت بڑے متبحر عالم تھے، ان کے عرس کے موقع پر بدایوں تشریف لے گئے، تو آپ نے صرف سورہ والضحیٰ پر 9 بجے سے 3 بجے تک مسلسل 6 گھنٹے تقریر فرمائی۔ اعلیٰ حضرت کی یہ تقریر خاص علمی اور تحقیقی قرآن کی مجید کی آیات اور احادیث مقدسہ اور علمی نکات پر تھی۔ آپ کا جو وعظ اور بیان کبھی فرماتے تو وہ آج کل کے عام مقرروں اور واعظوں اور نام نہاد محققوں اور اسکالرز کی طرح سے نہیں ہوا کرتا تھا کہ جس میں خوشنوا الفاظ کی بھرمار ہو، لچھے دار کہانیاں ہوں، واقعات ہوں، لوگوں کو ہنسایا جاتا ہو، خوش کیا جاتا ہو اور وقت کو اپنے پورا کر دیتے ہوں۔ ایسا نہیں، الغرض یہ کہ آپ نے اسی مجلس میں اس شریف کی اعلیٰ حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ سورہ والضحیٰ کی چند آیتوں کی تفسیر میں
اپنے لیے فرمایا کہ 80 جز تک لکھ کر میں نے چھوڑ دیا، اتنا وقت کہاں سے لاؤں کہ پورے قرآن مجید کی تفسیر لکھوں۔ انہیں تو بہت ساری زندگیاں ملتی ایسی جو اللہ تعالیٰ نے ایک عطا فرمائی تو وہ قرآن مجید کی تفسیر لکھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام کے مجدد کے لیے قرآن و حدیث کے علوم میں جس قدر عبور کی ضرورت ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ جل شانہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو قرآن و حدیث پر عبور عطا فرمایا تھا۔ الغرض اعلیٰ حضرت کا علمی پایہ اتنا بلند ہے کہ جلیل القدر علماء فرمایا کرتے تھے کہ گزشتہ 2 صدی یعنی کئی صدییں اگر پیچھے چلے جائیں تو ان میں امام احمد رضا سے ایسا جامع عظیم اور متبحر عالم نظر نہیں آتا۔ اسی لیے حرمین شریفین نے جب اعلیٰ حضرت علی رحمت کے بعض فتاوی اور بعض کتب جیسے کہ الکفل الفقی الفاہم فی حکم قرطاس الدراہم الدولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ جیسی عظیم کتابوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو آیات من آیات اللہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ تو معجزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان سے محبت سنت کی نشانی ہے، ان سے عداوت جو ہے بدعت سیئہ یعنی گمراہی کی علامت ہے۔ یہ الفاظ ان حضرات کرام نے فرمائے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمت و رضوان کا تعلیمات کا خلاصہ اگر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں تو یہی پیش کر سکتا ہوں کہ آپ کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ اور رسول جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے اور اللہ اور رسول کے جو دشمن ہیں ان سے عداوت اور ان سے نفرت رکھی جائے۔ آپ نے اپنے دور کے جتنے گمراہ اور بے دین فرقے تھے جو اسلام کے نام پر اہل سنت کا نام لے کر مسلمانوں کو گمراہ کر رہے تھے، جس میں نجدی، وہابی، دیوبندی اور جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں یعنی غیر مقلد، قادیانی بدترین فرقہ، یہ سب موجود تھے، ان سب کا آپ نے رد بلیغ فرمایا۔ اسی لیے اپنی کتاب میں اپنے دیوان میں ایک جگہ فرماتے بھی ہیں، کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں، اور خود فرماتے ہیں وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ اور دوسری طرف اعلیٰ حضرت علی رحمت نے یہ تعلیم دی، ایک تو یہ کہ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے بچیں، اور دوسری طرف یہ کہ اللہ اور رسول سے محبت کرو، اللہ اور رسول سے جنہیں نسبت ہے صحابہ، اہل بیت، اولیاء امت، علماء حق، ان سے محبت اور الفت کی جائے، ان سے اپنے آپ کو قریب کیا جائے، یعنی اللہ اور رسول جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق اور محبت کی اعلیٰ حضرت علی رحمت نے ہمیں تعلیم دی، اور آپ کی کتب مبارکہ اور نعتیہ دیوان کے ایک ایک سطر اور شعر سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دریا پھوٹتے نظر آتے ہیں۔ آپ ایک دیوان میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ ایک موقع پر اعلیٰ حضرت علی رحمت نے اسی عشق و محبت کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ اگر میرے قلب کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں تو ایک پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ اور دوسرے حصے پر لکھا ہوگا محمد الرسول اللہ۔ حضرات محترم، کہنا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کی کتب مبارکہ کو مطالعہ کیا جائے، پڑھا جائے، آپ کی لکھی ہوئی نعتوں کو عشق و محبت کے ساتھ سنا جائے، تاکہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت ہمیں بھی حاصل و نصیب ہو، جو اصل ایمان ہے اور جس پر نجات ہے، اصل کامیابی اور کامرانی کا دار و مدار ہے، اور جتنے اسلام اور دین کے دشمن اور منافق اور بے دین فرقے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتب مبارکہ میں سے
کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن، قرآن مجید کا ترجمہ بہترین ترجمہ قرآن ہے، جو شان الوہیت کا سچا پاسبان اور ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا پاسبان ہے، اور تمام تفاسیر جو پہلی صدی ہجری سے آج تک ہوئیں ان کے عین مطابق بہترین ترجمہ قرآن پاک ہے۔ اس ترجمہ قرآن پاک کو پڑھیے تاکہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان کی دولت حاصل ہو، اور آپ کے فتاوی العطائی نبویہ فی الفتاوی رضویہ جو بارہ بڑی ضخیم جلدوں میں ہیں، اور اب اس کی تخریج اور ترجمے اور کچھ تفصیل کے بعد وہ 34 جلدوں میں بھی موجود ہیں، جن کو مطالعہ کیا جا سکتا ہے، جو قرآن پاک اور احادیث کی تشریح کے طور پر اور اسلامی فقہ کے طور پر ہمارے سامنے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ فقہ حنفی کا ایک انسائکلوپیڈیا ہے جو آج ہمارے سامنے الحمدللہ تعالی موجود ہے، اور اس میں ایسے ایسے مسائل اور ان کی تفصیل موجود ہے کہ پیچھے صدیوں چلے جائیں تو وہ تفصیل آپ کو نہیں ملے گی۔ ضرورت ہے کہ اہل علم حضرات، علماء آپ کی کتب مبارکہ کی طرف متوجہ ہوں اور ان کا مطالعہ کریں۔ آخر میں آپ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمت کے عالم بالا کے سفر کی طرف آپ کو اشارہ کر دوں کہ دین متین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے کرتے جب آپ کا آخری وقت آیا تو کیا کیفیات تھیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان اولیاء کاملین میں تھے جن کے قلوب پر فرائض الہیہ کی عظمت چھائی رہتی تھی۔ چنانچہ 1339 ہجری ماہ رمضان مئی و جون 1921 میں جب آپ مسلسل علالت میں تھے، بہت ذوف تھا، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ماہ رمضان میں جب اتنی طاقت نہ رہی سخت گرمی میں کہ روزے رکھیں، تو آپ نے اس فرض کی ادائیگی کے لیے اپنے حق میں فتویٰ دیا کہ پہاڑ پر سردی ہوتی ہے، وہاں روزہ رکھنا ممکن ہے، لہٰذا روزہ رکھنے کے لیے وہاں جانا استطاعت کی وجہ سے آپ پر فرض ہو گیا۔ پھر آپ روزہ رکھنے کے ارادے سے کوہ بھوالی ضلع نینی تال تشریف لے گئے۔ آپ کو اپنے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا فرمودہ علوم سے معلوم ہو چکا تھا کہ مجھے 1340 ہجری میں اس دنیا فانی سے کوچ کر کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونا ہے۔ چنانچہ بھوالی پہاڑ ہی پر آپ نے 3 رمضان المبارک 1339 ہجری مطابق 10 مئی 1921 عیسوی کو اپنی تاریخ وصال کی خبر دیتے ہوئے آپ نے اپنے قلم حق رقم سے یہ آیت کریمہ تحریر فرمائی، وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ، یعنی اور خدام اور چاندی کے کٹورے اور گلاس لیے ان کو گھیرے ہوں گے، یعنی جنت میں خدام جو ہیں چاندی کے کٹورے اور گلاس لیے ہوئے ان کو گھیرے ہوں گے۔ اللہ اللہ اللہ، 1340 ہجری کے اعداد اسی آیت کریمہ سے نکلتے ہیں۔ اللہ اللہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عطا فرمودہ علوم کا حامل اپنے انتقال سے 4 ماہ 22 دن پہلے اپنے وصال کی خبر دے رہا ہے، حتیٰ کہ اس نے اپنی دنیاوی زندگی ہی میں وہ آیت مقدسہ بھی تحریر کر دی جو اس کے مادہ تاریخ وفات پر مشتمل ہے، اور پھر دنیا نے دیکھ بھی لیا کہ اپنا مادہ تاریخی وصال پیش کرنے والا یہ معید من اللہ ٹھیک 25 صفر 1340 ہجری کو عالم بالا کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ لیکن یہ سب دیکھنے اور سننے کے باوجود منکرین علم مصطفیٰ علیہ تیت و ثنا ابھی تک یہی بکتے اور لکھتے جا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی موت کی خبر نہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، حالانکہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے فیض پانے والوں کی شان یہ ہے۔ آخری بات یہ عرض کر دوں کہ 25 صفر کو جب جمعے کے دن آپ کا وصال ہوا اور اس طرف مؤذن نے حی علی الفلاح کہا، ادھر آپ کے قفس انصری سے روح پرواز کر کے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ آپ کے وصال کے بعد ایک شام کے بزرگ نے خواب دیکھا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے متعلق یہ خواب دیکھا کہ وہ
حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور مجلس کی کیفیت یہ ہے کہ جیسے کہ کسی کا انتظار ہو رہا ہو۔ ان شامی بزرگ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ حضور کس کا انتظار ہے؟ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں صحابہ موجود تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہندوستان بریلی کے ساکن احمد رضا کا انتظار ہے۔ وہ شامی بزرگ کہتے ہیں کہ جب میں بیدار ہوا، میں نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ ہندوستان میں کے شہر بریلی میں ایک بہت بڑے اور متبحر عالم ہیں۔ میں اسی وقت نیت کر کے ہندوستان کی طرف روانہ ہوا، لیکن جب وہ بریلی شریف پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ جس تاریخ کو انہوں نے 25 صفر 1340 ہجری کو ٹھیک نماز جمعہ کے وقت یہ خواب میں دیکھا تھا کہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہندوستان بریلی کے ساکن احمد رضا کا انتظار ہے۔ جب بریلی پہنچے تو معلوم ہوا اسی تاریخ کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کا وصال ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سچے عاشق رسول، اور ان کی دین کی خدمات وہ تھیں پوری جو حیات مبارکہ پر مشتمل ہیں کہ اللہ رسول جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہوئیں، اور ان کے عشق و محبت اور اعلیٰ ایمان کے چرچے صرف اس دنیا فانی میں ہی نہیں ہیں بلکہ آخرت میں بھی ہیں، عالم بالا میں بھی ہیں، اور بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بھی ان کی بڑی قدر و منزلت اور عزت و شان ہے۔ علماء کرام فرمایا کرتے ہیں کہ 25 سفر، اکثر علماء نے یہ مشاہدہ بھی کیا کہ 25 سفر جو آپ کی تاریخ وصال ہے پاکستان کے ٹائم کے مطابق 2:08 پر اگر اس وقت ایصال ثواب کا خصوصی اہتمام کیا جائے، نیاز کی جائے اور دعا کی جائے تو وہ دعا ضرور قبول ہوا کرتی ہے۔ لہٰذا میں اپنے مخلصین احباب سے جو سچے مذہب اسلام اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اگر ہو سکے تو ضرور 25 سفر بروز منگل کو ظہر کے وقت 2:08 پر ختم شریف کا اہتمام کرا کر کے 2:08 ایصال ثواب کے ساتھ اپنے لیے بھی خصوصی دعا کیجیے۔ اور وہ آیت کریمہ جو میں نے شروع میں خطبے میں تلاوت کی تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من، یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائی۔ یہ آیت مقدسہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت کی ہے، اور وہ آیت مقدسہ جو اس سے قبل میں نے تلاوت کی آپ کی تاریخ وصال کی ہے 1340 ہجری، اور یہ 1272 ہجری اس اعداد سے بنتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا پوری آیت کریمہ کا ترجمہ صرف میں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنا کلام ختم کرتا ہوں۔ تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا ان کے کنبے والے ہوں۔ یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی، اور انہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہیں، ان میں ہمیشہ رہیں، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ اللہ کی جماعت ہے، سنتا ہے، اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے۔ یہ آیت کریمہ کا پوری آیت کریمہ کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ یہ چند مختصر کلمات میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، اور تاکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر سکوں، اور اللہ تعالیٰ و تبارک کی حضور میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ و تبارک جل شانہ ان کے صدقے و طفیل ہماری بھی آخرت اور ہماری بھی موت اللہ تعالیٰ اچھی فرمائے، انجام بخیر فرمائے، خاتمہ بالخیر ہو۔ میں یہ چند اشعار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اے امام اہل سنت، تاجدار علم و فن،
خوب کی تجدید ملت تم نے اے سروے چمن، نائب شاہد انا ہو جانشین اولیاء، رونق بزم طریقت واقف سر و علن، یادگار بو حنیفہ غوث اعظم کے شبیہ، نازش مردان حق ہو زینت باغ و چمن۔ رسم بسم اللہ میں تھا کس قدر اونچا سوال، محو حیرت انجمن تھی واہ یہ نوری ذہن، نقش بندی قادری چشتی سہروردی کے تم ہو امیر کارواں مقبول رب ذوالمنن، دین حق کی خدمت و احیاء دین سنت کے سبب اعلیٰ حضرت آپ کو کہتے ہیں سب اہل سنن۔ عظمت شان نبی کا تم نے وہ خطبہ دیا، جان و تن میں نور آیا بڑھ گئی دل کی لگن، بد نہادوں بد عقیدوں سے ہمیں نفرت ہوئی، بد نہادوں بد عقیدوں سے ہمیں نفرت ہوئی، اے جزاک اللہ عنا آپ کے ہیں یہ منن، آپ کی رحلت کو ایک عرصہ ہوا لیکن حضور ہو وہی خورشید تاباں جس کی پھیلی ہے کرن، عشق محبوب خدا کی تم کو وہ خوشبو ملی جس کی بوئے مست سے ہے منفعل مشک ختن، مصطفیٰ پیارے کے در سے تم کو وہ شوکت ملی جس پہ ہوتا ہے نچھاور تاج شاہی کا پھبن، بارگاہ نور سے تم کو وہ تابانی ملی جس کے آگے ہے خجل در عدن لالے یمن، امت خیر الورا ہے بے قرار و اشک بار، امت خیر الورا ہے بے قرار و اشک بار، اب ذرا پردہ اٹھاؤ کھول دو بندے کفن، اے سراپا خیر و برکت رہبر حق زندہ باد، پے کرے رشد و ہدایت خوب رو شیریں دہن، نغمہ سنجی زمزمہ خوانی میرا مقصد نہیں، ہے مجھے محبوب یوں ہی آپ کا ذکر حسن، آپ کے اوصاف تک کس کی رسائی ہو بھلا، ہو نبی کے معجزہ بس ختم ہے اس پہ سخن، عرض کرتا ہے نعیم قادری بصد ادب، ہم پہ برساؤ شہا اب خاص نعمت کی بھرن، ہم پہ برساؤ شہا اب خاص نعمت کی بھرن، ہم پہ برساؤ شہا اب خاص نعمت کی بھرن، اے امام اہل سنت تاجدار علم و فن، خوب کی تجدید ملت تم نے اے سروے چمن، رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی و تبارک عنہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔